اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، میرا نام مسز معلمہ سعدیہ رؤف ہے۔ میں نے اسکالر آف اسلام اینڈ اینالسٹ کے نام سے یوٹیوب پر اپنا چینل سٹارٹ کیا ہے۔ اس میں آپ کو تنظیم المدارس آف پاکستان کے سبھی کورسز سے ریلیٹڈ انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیوز اویلیبل ہوں گی۔ آج ہم عالیہ سال دوم کی کتاب اصول میراث کے مقدمے کے ایک سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سوال ہے، علم فرائض کے نصف علم ہونے کی وضاحت کریں۔ علم فرائض کے نصف علم ہونے کی مندرجہ ذیل وجوہ ہیں۔ ایک ہے با اعتبار حالت، انسان کی دو حالتیں ہیں، ایک ہے زندگی اور ایک ہے موت۔ علم فرائض کے علاوہ باقی تمام دینی جو علوم ہیں ان کا تعلق انسان کی حالت حیات سے ہے، جبکہ علم فرائض کا تعلق انسان کی حالت ممات سے ہے۔ چونکہ ایک حالت دو حالتوں کا نصف ہوتی ہے، اس لیے اس کو نصف علم کہتے ہیں۔ نمبر 2 پر با اعتبار سبب ملک کے دو سبب ہیں، ایک ہے ضروری اور ایک ہے اختیاری۔ ملک ضروری سے مراد یہ ہے کہ انسان کسی چیز کا مالک نہ بھی بننا چاہے، اس کے باوجود وہ چیز اس کی ملکیت میں آ جائے۔ جیسے باپ کے مرنے کے بعد بیٹے کو جائیداد کی جو ملکیت حاصل ہوئی وہ ملک ضروری کا سبب بنتی ہے۔ ملک اختیاری سے مراد یہ ہے کہ ہم اگر کوئی چیز خریدنا چاہیں تو خرید کر ہم اس کے مالک بن جاتے ہیں، اور اگر ہم نہ خریدنا چاہیں تو نہ خرید کر ہم اس کے مالک بھی نہیں بنتے۔ اس طرح خریدنے کی وجہ سے خریدی ہوئی چیز کی جو ملکیت ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ ملکیت اختیاری ہے۔ تو یہاں پر بھی ایک بات کو غور سے سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ چونکہ ملکیت کے دو اسباب ہیں اور ایک سبب دو کا نصف ہوتا ہے، اس لیے اس علم کو نصف علم کہتے ہیں۔ فقہا بیان فرماتے ہیں کہ وارث اگر اپنا حصہ لینے سے انکار کر دے تو قاضی اس کا حصہ جبراً اس کے حوالے کر دے۔ اس کے ساتھ ہم اس کے سبق نمبر 1 کی طرف چلتے ہیں۔ ترکہ سے متعلق حقوق کا بیان۔ ترکہ کے متعلق حقوق کے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ میت کے اموال متروکہ سے کون کون سے حقوق وابستہ ہیں، اس کی وضاحت کریں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میت کے اموال متروکہ سے بالترتیب 4 حقوق وابستہ ہیں۔ سب سے پہلے ہے تجہیز و تکفین، اس کے بعد قضائے دین، پھر ہے وصیت، اور اس کے بعد آخر میں تقسیم وراثت۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے تجہیز و تکفین۔ تو ترکے سے متعلق ہمارا پہلا حق جو ہے وہ تجہیز و تکفین کا ہے۔ اس کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاز ایسے ضروری امور کو کہا جاتا ہے اس سفر کے دوران مسافر جن امور کی طرف محتاج ہوتا ہے۔ تو اسی طرح تجہیز کا مطلب یہ ہوا کہ میت کے سفر آخرت میں میت کے گھر سے لے کر اس کی تدفین تک جتنے معاملات ہیں، جیسے غسل، تابوت، کفن، دفن، اور اگر قبرستان دور ہو تو میت کو قبرستان تک لے جانے کے لیے سواری کا جتنا بھی خرچہ ہے وہ تجہیز میں شامل ہوگا۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ تکفین بھی تجہیز میں داخل ہے، اور یہ تخصیص بعد التعمیم ہے۔ تخصیص بعد التعمیم کا مطلب ہے، یہ بلاغت کی ایک بہت بڑی خوبصورت سی قسم ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عام کا ذکر کرنے کے بعد خاص چیز کا ذکر کیا جائے، اور اس کا ایک بڑا پیارا مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ عام کے ذکر کرنے کے بعد مخاطب کو خاص کی اہمیت کا پتہ چل جائے، اور اس کے علاوہ اس کو خاص چیز کے جاننے کا شوق پیدا ہو۔ تو تخصیص بعد التعمیم کے لحاظ سے کفن کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ ہم اس طرح لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی زندہ شخص کسی کا مقروض ہے اور وہ تندرست ہونے کے باوجود اس کا قرض ادا نہیں کرتا، تو قاضی اسے جبراً مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے بدن کے کپڑے اتار کر انہیں بیچے اور جس قدر بھی ہو سکتا ہے اپنا قرضہ ادا کرے۔ تو جس طرح زندہ انسان کی زندگی میں اس کے جسم کے، اس کے بدن کے کپڑوں کی بڑی زیادہ اہمیت ہے، تو مرنے کے بعد بھی انسان کے لیے اس کے بدن کا یہ جو آخری لباس ہے وہ بہت زیادہ خاص اور اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس طرح آپ کو ضرور انشاءاللہ تخصیص بعد التعمیم کی سمجھ لگ گئی ہوگی۔ معیار کفن با اعتبار قیمت۔ میت کو کفن دیتے وقت یہ دیکھا جائے گا کہ میت اپنی زندگی میں کیسا لباس زیب تن کیا کرتا تھا، یعنی پہنا کرتا تھا۔ جس معیار کا کپڑا وہ اپنی زندگی میں استعمال کرتا تھا، کفن بھی اسی معیار کے کپڑے کا دیا جائے گا۔ اس معیار سے قیمتی کپڑے میں
اگر ہم اس کو کفن دیں گے تو اس چیز کو تبذیر یعنی فضول خرچی کہا جاتا ہے، اور اس معیار سے اگر گھٹیا کپڑے میں کفن دیا جائے گا تو اس چیز کو تقدیر یعنی کمی کرنا کہتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اگر کسی شخص کا معیار زندگی یا معیار لباس مختلف ہو، یعنی کبھی تو وہ کام کاج کے لیے ادنا عام سا لباس پہنتا ہو اور دوستوں سے ملاقات کے لیے اوسط یعنی درمیانے درجے کا لباس پہنتا ہو، اور کبھی تقریبات میں شمولیت کے لیے اعلیٰ درجے کا لباس پہنتا ہو، تو ایسے افراد کو اوسط درجے کے لباس کی قیمت کا کفن دیا جائے گا۔ اگلا پوائنٹ ہے معیار کفن با اعتبار عدد۔ مرد کے لیے مسنون یعنی سنت کفن 3 کپڑے ہیں، اور اس میں لفافہ، ازار اور قمیض شامل ہے۔ عورتوں کے لیے مسنون کفن 5 کپڑے ہیں، اور ان میں ازار، لفافہ، قمیض، خمار اور خرقہ شامل ہیں۔ یہاں پر انہوں نے صاحب کتاب نے ایک چھوٹا سا گراف بیان کیا ہے جس میں اس 5 کپڑوں کی لمبائی، چوڑائی اور میت کو یہ کس انداز میں پہنایا جاتا ہے اس کی کیفیت بیان کی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے بیان کیا ہے کہ لفافہ، اس کی لمبائی 3.25 گز ہوتی ہے اور یہ 1.25 گز سے 1.5 گز کی چوڑائی میں ہوتا ہے، اور اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ سر سے لے کر پاؤں دونوں طرفوں میں ایک بالشت کپڑا زائد ہونا چاہیے۔ لفافہ وہ کپڑا ہوتا ہے جو میت پر تمام کپڑوں کے بعد لپیٹا جاتا ہے۔ ازار، اس کی لمبائی 2.5 گز ہے اور اس کی چوڑائی 1.25 گز سے 1.5 گز کے قریب ہوتی ہے، اور ازار وہ کپڑا ہے جو لفافہ سے پہلے میت پر استعمال ہوتا ہے، اور یہ سر سے لے کر پاؤں تک لمبائی میں ہوتا ہے۔ نیکسٹ صفحے کی طرف چلتے ہیں۔ قمیص لمبائی میں 2.5 گز ہے اور اس کی چوڑائی 1 گز کافی ہوتی ہے۔ قمیص وہ کپڑا ہے جو ازار سے بھی پہلے میت پر استعمال ہوتا ہے اور یہ کندھوں سے گھٹنوں تک ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے خمار، یہ 1.5 گز لمبائی میں ہے اور تقریباً 12 گرہ کی چوڑائی میں ہوتا ہے۔ خمار وہ کپڑا ہے جس کے ساتھ عورت کا سر ڈھانپا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے خرقہ، یہ لمبائی میں 2 گز ہے اور اس کی چوڑائی 1.25 گز ہے۔ خرقہ وہ کپڑا ہے جس کے ساتھ عورت کے سینے کو مربوط یعنی باندھا جاتا ہے، یہ سینے سے لے کر ران تک ہوتا ہے۔ نیکسٹ وہ کہتے ہیں کہ مذکورہ بالا یعنی جو اوپر انہوں نے ایک کفن کا مکمل گراف بیان کیا ہے، ایک نوجوان سال کامل قد والے شخص کا ہے، بچے اور پست قد شخص کا جو کفن ہے اس کے مطابق بنایا جائے۔ نیکسٹ انہوں نے کہا ہے طریقہ تکفین کے میت کو ان کپڑوں میں کفن کیسے دیا جاتا ہے۔ مرد کو کفن دینے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے چارپائی پر لفافے کو بچھایا جائے، پھر اس پر ازار کو بچھایا جائے، اس کے بعد میت کو قمیص پہنا کر ازار پر رکھا جائے، پھر میت کو اس طرح لپیٹیں کہ ازار کی بائیں طرف سے آغاز کیا جائے اور اس کے بعد بائیں طرف کو میت پر لپیٹا جائے، ازار کے بعد لفافے کو بھی اسی طرح لپیٹا جائے گا۔ ایک مختصر سا انہوں نے گراف بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز میں اپنے یوٹیوب کے چینل میں جوائن کرنے والی اپنی طالبات کے لیے عورت کو غسل دینے اور اس کے کفن کا مکمل طریقہ ایک ڈیمو کی شکل میں ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دوں گی۔